الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم ایک ایسی دعا کو سیکھنے جا رہے ہیں جس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی غم یا کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کے غم کو اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ نے جب یہ دعا سکھائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول افلا نتعلمہن، اگر یہ دعا اتنی اہم ہے تو ہمیں تو اس کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، کہ جو انسان بھی اس دعا کو سنے، ان الفاظ کو سنے، اسے ان کو سیکھ لینا چاہیے، انہیں یاد کر لینا چاہیے۔ آئیے اس دعا کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ تھوڑی سی عام لوگوں کے حساب سے تھوڑی سی یہ لمبی دعا ہے، مگر بڑی بہترین دعا ہے میرے بھائی۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اور وہ بندگی کا اقرار بھی کوئی عام الفاظ میں نہیں، بڑے اسپیشل الفاظ میں کرتا ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اتنا کہہ دیا کافی تھا۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک، اے اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے۔ ابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیری بندی ہے، یعنی ہر اعتبار سے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ میری ماں بھی تیری بندی ہے۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، اور کسی کو پورے پاور کے ساتھ جب پکڑنا ہوتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں اس کو پیشانی کے ذریعے پکڑا۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرا پورا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے میرے بارے میں۔ اب حکم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حکم کونی، کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اور ایک حکم ہوتا ہے حکم شرعی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے۔ تو بندہ کہہ رہا ہے ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، حکم کونی بھی تیرا ہی چلتا ہے، حکم شرعی بھی تیرا چلتا ہے، میں ہر اعتبار سے تیرے حکم کا پابند ہوں۔ عدل فی قضاؤک، اور اے اللہ میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے، وہ جسٹس اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ تیرا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو غلط ہو، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ انصاف اور عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اب یہ ہو گئی، یہ دعا کا پہلا پارٹ ہو گیا جس میں بندہ اللہ کے سامنے ہر طریقے سے اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد اب دعا کا دوسرا پارٹ آ رہا ہے۔ اس میں بندہ اللہ سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے دعا کرتا ہے۔ کل 6 پارے کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا وسیلہ یا اللہ کا قرب ہم 3 طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ ہم لگا کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں اللہ سے رزق مانگنا ہے، روزی مانگنا ہے، تو ہم اللہ کی ایک صفت ہے رزاق، رزق دینے والا، تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو رزاق ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے۔ ہمیں اللہ سے اولاد مانگنی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو وہاب ہے، تو سب کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، مجھ کو تو اولاد دے دے۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ اور وسیلہ کی تیسری جو جائز شکل ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کسی نیک انسان سے دعا کرا لے، زندہ انسان سے، اس سے جا کر کے دعا کرا لے. اس سے ڈائریکٹ دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے انسان کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، کسی بھی نیک انسان سے جو زندہ ہو. تو یہاں اس دعا کے اندر بندہ اپنی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے. سمیت بہ نفسک، چاہے وہ نام تو نے خود اپنا لیا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کسی کتاب میں اتارا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے کسی بندے کو تو نے سکھایا ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہو. اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو کسی کو نہیں پتا، اللہ کے غیب کے خزانے میں ہیں. تو اس دعا میں اللہ کے سارے ناموں کو انسان شامل کر لیتا ہے کہ اے اللہ جو نام تو نے اپنا لے لیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، یا علم غیب میں تو نے اپنے پاس رکھا ہے، ان تمام ناموں کے ذریعے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب تیسرا پارٹ آتا ہے، سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. دل کی بہار بنا دے کیا مطلب؟ یعنی دل کا سکون بنا دے، دل کا چین بنا دے. وَنُورَ صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے. وَجَلَاءَ حُزْنِی، اور میرے تمام پچھلے جتنے غم ہیں، جتنی ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی، جتنے حادثے میرے ساتھ ہوئے، جتنی پریشانیاں مجھے آئیں، سب کا علاج بنا دے. وَذَهَابَ ہَمِّی، اور مستقبل میں، فیوچر میں اگر کوئی غم مجھے ملنے والا ہے، ان سب کا بھی علاج تو بنا دے. تو قرآن کو تو میرے دل کا جو ہے کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے ہر قسم کے رنج اور غم کا علاج بنا دے. یہ ہے دعا میرے بھائی. اس میں انسان اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو قرآن کو میرے غموں کا علاج بنا دے. کیا قرآن ہمارے غموں کا علاج ہے؟ یقیناً ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے شفاءن، یہ شفا ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ انسان کے روح کی بیماریوں کی شفا ہے، انسان کے غموں کا علاج ہے. تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، اور اس میں بندہ اللہ سے بڑے عجیب انداز میں کہہ سکتے ہیں ہم، یا بڑے پیارے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ سے اپنے غموں کا علاج مانگتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے. تو تھوڑی سی یہ طویل دعا ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے. اس کو آپ دعا کی کسی بھی کتاب میں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. بہت مشہور دعا ہے، آپ کو مل جائے گی. آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی سرچ کریں گے تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اس دعا کو ضرور میرے بھائیوں ہم یاد کر لیں، اور اس کو اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں. اور جب ہمیں محسوس ہو کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی تکلیف، تو ہم ضرور اس دعا کو پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ بندہ اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو، ہمارے رنج و غم کو دور فرما دے، اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینے کا نور، اور ہمارے رنج و غم کا علاج بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.